دن بدن ہمارا اخلاق، ہمارا کریکٹر یہ بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے، بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار اور پھر دوسرے لوگ ہمارے اوپر جو پل پڑے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ صحیح اسلام ہمارے اندر نہیں ہے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی بات، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے تو اس کی مثال ایک پاگل کی مثال، پاگل کی طرح ہے۔ ایک پاگل انسان جس کی عقل ڈسٹرب ہو گئی، جس کی عقل خراب ہو گئی، وہ پاگل انسان جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولے گا، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے، آپ جاہل ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے، لیکن جب اپنے گاؤں سے، اپنے سماج سے تھوڑا سا ہٹ کر جاؤ گے میرے بھائیوں، اپنی زبان کو کھولو گے، فوراً سمجھ جائے گا کہ انسان پڑھا لکھا نہیں، جاہل انسان ہے۔ ایک پاگل کو دیکھ کر کے فوراً ایک ہوشیار انسان، عقل مند انسان فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ پاگل انسان ہے، فوراً سمجھ جائے گا۔ اس کے باڈی لینگویج سے، اس کے بولنے سے، اس کے کھڑے ہونے کو دیکھ کر کے فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ پاگل انسان ہے، اس کا یہ خراب ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے پڑھا نہیں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا ہے، اگر آپ نے آپ کے بچوں کو نہیں پڑھایا ہے، تو ایک پڑھا لکھا انسان جب آپ کو دیکھے گا، آپ کی باڈی لینگویج کو دیکھے گا، اور آپ کے منہ سے ایک بات، ایک جملہ نکلے گا، آپ کے بچے کے منہ سے ایک جملہ نکلے گا، اللہ کی قسم فوراً کہے گا کہ یہ اکفر انسان ہے، یہ جاہل انسان ہے۔ اس کی عزت جب ایک پڑھے لکھے انسان کو، ایک مہذب انسان کو جب آپ کا سامنا ہوگا، فوراً اس کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ یہ جاہل انسان ہے، اور اس کی معاشرے میں، سماج میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تعلیم میں ہم پیچھے، اخلاق میں ہم پیچھے، لین دین میں ہم پیچھے، ہم جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے ہیں، جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم مدرسے تو بنا لیں گے، ہم مسجد تو بنا لیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے، اگر ہم نے تعلیم نہیں دی تو ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ مکمل اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور آپ کو تعلیم حاصل کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ 2000-4000 صدقہ و خیرات کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کرتے ہیں، جیسے آج لوگ کر رہے تھے، بہت اچھی بات ہے۔ اور میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں بار بار میں آتا ہوں، پہلی مرتبہ دیکھا کہ دل کھول کر کے لوگ چندہ دے رہے تھے۔ اچھی چیز ہے میرے بھائی، اچھی چیز ہے، لیکن اس کو بہت بڑی چیز نہ سمجھیے، اس کو بہت بڑی چیز نہ سمجھیے۔ ایک غیر مسلم اپنے اسکول کے لیے کبھی چندہ نہیں کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے پاس بڑا سے بڑا اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، چاہے جیسے لگائے وہ لگاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہے میرے بھائیوں، ہم لوگ ان چیزوں میں بہت پوچھے۔ انسان کی، ایک مسلمان کی سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کے گاؤں میں مسجد ہو، اور اس کے گاؤں میں مدرسہ ہو، اسکول ہو۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء پہنچے، وہاں آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد بنائی۔ 8 دن 10 دن آپ وہاں رکے رہے، آپ نے مسجد بنائی۔ پھر آپ مدینہ پہنچے، قباء سے مسجد نبوی کی دوری تقریباً 4-4.5 کلومیٹر ہے۔ وہاں آپ پہنچے، آپ کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، آپ کسی کے گھر میں رکے ہوئے تھے، لیکن آپ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا، اللہ کا گھر بن گیا، اور پھر وہاں آپ نے لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ آپ تعلیم دینے لگے صحابہ اکرام کو، کہاں؟ مسجد کے اندر۔ اور پھر جب مسجد بڑی ہوئی، مسجد کی وسعت ہوئی، تو ایک جگہ خاص کر دیا گیا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اصحاب صفہ کی جگہ کہا جاتا ہے۔ معزز بھائیو دوستو، اللہ کی قسم، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زمانے کے ساتھ چل سکے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ تھر تھر کانپے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام بلند ہو، تو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ پڑھنے کے لیے بچوں کو بھی پڑھانا پڑے گا، بچیوں کو بھی پڑھانا پڑے گا۔ مدرسے بہت اچھی چیز ہیں،
مدرسے میں آپ دان خیرات کر رہے ہیں، اچھی چیز ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اوپر آپ کو جانا پڑے گا، اوپر جانا پڑے گا۔ زمین بیچ کر کے، پیسے خرچ کر کے آپ کو ان گھروں کو، ان در و دیوار کو اچھا سے اچھا بننا پڑے گا۔ اتنے سارے ہم لوگ ہیں، اگر تمام لوگ 100 اینٹ دے دیں تو ایک دن، 2 دن، 3 دن، ایک ہفتے کے اندر ایک بڑی بلڈنگ بن جائے گی میرے بھائی۔ 100 اینٹ اگر دے دیں، 100 اینٹ کی قیمت کیا ہے؟ 1200 روپیہ ہے، لیکن سب کو دینا پڑے گا۔ ایک اینٹ دے دے 2000 اینٹ ہو جائے گا، 100 اینٹ دے دے کتنا ہو جائے گا؟ ہر کام کر سکتے ہو میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر ایمان رکھا ہے، تمہارے اندر غیرت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہوشیار بنایا ہے۔ المؤمن کیس فطن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان یہ چالاک ہوتا ہے، تیز فہم ہوتا ہے۔ اس لیے معزز بھائیو دوستو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو، اپنی بچیوں کو آپ کبھی بھی جاہل بنا کر کے نہ رکھیے، نہیں تو آپ جہاں ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے آپ پیچھے ہوں گے، اور اسلام میں مکمل طور پر آپ داخل ہونے کی کوشش کریں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی عبادت